بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں رانا طارق عزیز۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک تحقیقاتی رپورٹنگ پہنچتی رہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ کے احکامات پر پورے پاکستان میں سرکاری املاک پر جو قبضے تھے ان کے لیے کارروائی کی گئی، اور قبضہ مافیا تھا ان سے یہ سرکاری املاک بڑے پیمانے پہ واگزار کروائی گئیں۔ اس میں لاہور میں کھوکھر پیلیس کو دیکھ لیں آپ، کراچی میں بڑی بڑی عمارتیں تھیں جو کہ 50 سال سے قائم تھیں اور جن کی مالیت کروڑوں روپے میں، یعنی کہ ایک فلیٹ یا ایک دکان کی مالیت کروڑوں روپے میں تھی، اور یہ 16 منزلہ عمارتیں تھیں، وہ واگزار کرا لی گئیں۔ لیکن ملتان میں معمہ بنا ہوا ہے ایک 7E کے آفیسرز کالونی کے پلاٹ کا، جو کہ واگزار نہیں کرایا جا رہا، جبکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدالت نے کس حکم کے تحت MDO کو ڈائریکشن دی کہ اس پلاٹ کو بذریعہ پولیس واگزار کرایا جائے، لیکن یہاں پر MDA کے عملے نے سازش کی اور جو قابضین ہیں اس وقت اس پلاٹ پر موجودہ، ان کے ذریعے سے ایک عدالت میں ریٹ پٹیشن دائر کروائی گئی، اور پھر جس پر عدالت نے حکم امتناعی جاری کر کے MDO کو بذریعہ پولیس پلاٹ واگزار کرانے سے روکا۔ اور دوسری طرف MDA نے نیت کی اور آفیسرز کالونی کے ہی 2 بڑے پلاٹس، جس میں ایک پہ نرسری قائم تھی جو کہ عیدگاہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا پلاٹ آفیسرز کالونی میں، وہ واگزار کرائے گئے، اور واگزار کرانے کے بعد جو الاٹیز تھے ان کو یہ پلاٹ نہیں دیا گیا۔ اس میں سے مہر جیون جو ڈپٹی کمشنر تھے، انہوں نے ایک کنال سے زیادہ جگہ لی، اور MDA کے اسٹیٹ لینڈ مینجمنٹ کے ڈائریکٹر تھے رانا مختار احمد، انہوں نے بھی وہ زمین لی، اور کچھ اور MDA کے افسران نے اس آفیسرز کالونی کے پلاٹ میں سے حصہ لیا، اور آج وہ اس پر قابض ہیں۔ دوسری طرف 7E کے پلاٹ پر 81ویں گورننگ باڈی کی میٹنگ اور 84ویں گورننگ باڈی کی میٹنگ کو کپل کیا گیا، اور سبین گل جو MPA ہیں، انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ 7E کی پلاٹ کی جگہ جو MDA کے متبادل کالونیاں ہیں ان کے اندر کمرشل جگہ اور کچھ رہائشی پلاٹس اس کے 7E کے پلاٹ کے ذریعے دیے جائیں، تو وہ حکم نامہ جاری کیا۔ لیکن ایک قانون یہ کہتا ہے کہ جو MDA کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کمرشل پلاٹ آپ کسی کو الاٹ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کا جو تقاضا ہے یا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی میرا رہائشی پلاٹ تھا، رہائشی پلاٹ کے بدلے رہائشی پلاٹ ہی مل سکتا ہے، کمرشل پراپرٹی نہیں مل سکتی، جبکہ اس پلاٹ کے معاملے میں کمرشل پراپرٹی بھی الاٹ کی گئی اور رہائشی پلاٹ بھی الاٹ کیا گیا، اور گورننگ باڈی کے 81ویں اور 84ویں میٹنگ پر دستخط سبین گل نے بحیثیت چیئرمین گورننگ باڈی کے کیے۔ لیکن MDA کا قانون یہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے گورننگ باڈی نے اپنی سفارشات دینی ہے اور جس پر عمل درآمد ڈائریکٹر جنرل MDA نے کروانا ہے، لیکن ڈائریکٹر جنرل MDA کا کوئی بھی حکم اس جگہ پر نظر نہیں آتا، صرف چیئرمین گورننگ باڈی سبین گل کا حکم نامہ پر یہ سارا کام کیا گیا، جس کو اینٹی کرپشن نے بھی ٹیک اپ کر لیا، اور اینٹی کرپشن نے اپنا ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا، اور طاہر شاہ جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ان سے کام کروانے کے لیے ان کو ڈائریکٹر کی پوسٹ دی گئی، اور ڈائریکٹر کی پوسٹ دینے کے بعد انہوں نے یہ احکامات جاری کیے جس پر اینٹی کرپشن نے ان کو بھی طلب کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف اس حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ DG نے اس وقت ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جو تھے وہ صلاح الدین تھے، ان کو بھی کہا تو ڈائریکٹر اسٹیٹ لینڈ مینجمنٹ صلاح الدین نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں کروں گا، تو جس پر ان کے خلاف ایک چٹھی لکھی گئی کہ آپ کی بھرتی غیر قانونی ہوئی ہے اور آپ کے خلاف تو آڈٹ پیرا ہے، جس پر صلاح الدین نے چھٹی لی اور LPR لیو پر چلے گئے۔ اس کے بعد یہ چارج دیا گیا طاہر شاہ کو جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور 17ویں گریڈ میں ہیں، اور ان کو 19ویں گریڈ کا چارج دے کر یہ کام کروایا گیا۔ اسی طرح اکرام بلوچ کے ذریعے سے بھی یہ کام کرانے کی کوشش کی گئی، اکرام بلوچ نے بھی انکار کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آغا حسن علی نے کب پٹیشن دائر کی تھی اس پلاٹ کے قبضہ واگزار کرانے کے حوالے سے، اور پھر MDA نے اس پہ کیا جواب عدالت میں دیا۔ آغا حسن نے ملتان کی عدالت عالیہ میں یہ ریٹ نمبر ہے 1293-W 2016 دائر کی، جس پر
7304/2000 میں ریٹ پٹیشن کو منظور کیا گیا، اور جس میں ایم ڈی اے نے یہ موقف تسلیم کیا گیا کہ یہ جو پلاٹ ہے اس کا قبضہ پہلے سے الاٹی کے حوالے کیا جا چکا ہے، یعنی کہ آغا علی حسن کے حوالے یہ قبضہ کیا جا چکا ہے، جس پر 8 جون 2017 کو عدالت نے ایم ڈی اے کو حکم دیا کہ یہ پولیس کے ذریعے سے یہ قبضہ واگزار کرایا جائے۔ لیکن بعد میں ایم ڈی اے نے ہی دانستہ طور پہ، جو میرے ذرائع بتاتے ہیں، ایم ڈی اے نے ہی ان جو اس پلاٹ پر قبضہ ہے 20 سے 30 گھر اس پلاٹ پہ بنے ہوئے ہیں 4 کنال کے اس پلاٹ پر، ان کو یہ کہا کہ آپ عدالت چلے جائیں ورنہ ہمیں مجبوراً یہ کارروائی کرنی پڑے گی، تو جس پر الاٹیز نے عدالت میں رٹ دائر کی اور اس پہ ان کو حکم امتناعی جاری کیا گیا، اور ایم ڈی اے کو روکا گیا کہ بھی آپ ان کو قبضہ واگزار نہ کروائیں۔ صرف اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ یہ قابضین بھی بیٹھے رہیں، ان سے بھی ہم پیسے لے لیے جائیں، اور عدالت میں ایم ڈی اے نے لکھ کے بھی دیا کہ کوئی 32-33 لاکھ کے کوئی واجبات ہیں جو کہ قبضہ جو مافیا ہے، جو قبضہ جنہوں نے کیا وہ ان کے ذمے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ یہ بھی ان سے پیسے واپس لیے جائیں۔ آج تک وہ بھی پیسے واپس نہ لیے جا سکے، اور اس کے باوجود وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور جس پر یہ ساری کارروائی ہوئی اور پنجاب حکومت کو لیٹر بھی لکھے گئے، اور پھر یہ فیصلہ جو ہے گورننگ باڈی کے ذریعے سے کروایا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک چیزیں رکھتا ہوں کہ حکومت ایک طرف تو سرکاری املاک سے قبضے واگزار کروا رہی ہے، اور چاہے کتنا ہی طاقتور قبضہ مافیا کیوں نہ ہو، آپ اس میں دیکھ لیں کہ کھوکھر پیلس کو واگزار کروایا گیا، وہ ایل ڈی اے کی جگہ تھی۔ اسی طرح میں نے آپ کو پہلے کراچی کے حوالے سے بتایا، وہ بھی بڑے بڑے جو وہاں پہ قبضہ مافیا تھے اور طاقتور لوگ تھے ان سے واگزار کروایا گیا، لیکن صرف 7E کے ہی پلاٹ پہ ایسا مسئلہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم ڈی اے چاہتی نہیں کہ ہم یہ قبضہ واگزار کروائیں، قبضہ مافیا جو بیٹھے ہیں ان سے بھی ڈیل کر لیں، اور ان کی جگہ جو اس کے اصل الاٹی ہیں آغا علی حسن، ان کو کوئی بڑے مہنگی جگہ دے دی جائے، جس پر یہ کام بھی ہوا اور ان کو کمرشل پراپرٹی بھی الاٹ کی گئی، اور اب اینٹی کرپشن نے یہ کیس ٹیک اپ کر لیا ہے۔ تو دوسری طرف آپ قبضہ مافیا کے حوالے سے بات کریں تو اسلام آباد کی عدالت میں 200 سے زیادہ چیمبر بنے ہوئے تھے وکلا کے، وہ بھی عدالت نے، چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد نے حکم دیا، جس پر وہ عدالتیں گرائی گئیں، اور اس پہ وکلا ان سے جا کے ملے تو ان کو کہا کہ اس میں تو 4 عدالتیں بھی قائم ہیں، تو چیف جسٹس عطر من اللہ نے وہ بھی کہا کہ ان کو بھی گرا دو۔ حکومت اس حد تک سنجیدہ ہے، اور دوسری طرف ایم ڈی اے 4 کروڑ سے زیادہ ماہانہ تنخواہ سرکار سے وصول کرتا ہے۔ ایم ڈی اے کا ادارے میں جو ملازمین ہیں وہ 4 کروڑ سے زیادہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی کام نہیں کر رہے، اور کام اگر کر رہے ہیں تو دوسروں کے مفادات کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یا اپنے مفادات کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے جن لوگوں کے بارے میں آڈٹ پیراز ہیں، ان کی غلط بھرتیاں ہوئیں، ان کے بارے میں ڈی جی ایم ڈی اے نے کیا لیٹر لکھے وہ میں آپ سے بات کروں گا، اور پھر ان کو کس طرح سے ریلیکسیشن دی گئی۔ میں حیران ہوں کہ جب آڈٹ پیراز ہیں اور لکھا ہوا ہے واضح کہ ان کی بھرتیاں غیر قانونی ہیں، اور ان کو ترقیاں دی گئیں، اور ان کو ترقیاں دے کر اپنے ذاتی کام نکلوائے گئے، اور پھر بعد میں ڈی جی نے ان کے خلاف سفارش کی، درخواست بھی کی، لیکن وہ بعد میں واپس لے لیے گئے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون کے ساتھ سیدھا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے سوچیں، اپنے ادارے کے لیے سوچیں جن کی وجہ سے آپ کے گھر چل رہے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔